معزز سامعین کرام، میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جسم اور روح عطا فرمائے، اور والدین انسان کے لیے دنیا میں پیدا ہونے کا سبب ہیں۔ والدین انسان کے لیے دنیا میں پیدا ہونے کا سبب ہے۔ اب ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مالک و خالق کی بندگی کر کے اس کے حضور سر مسجود رہے، اس کی عبادت کے لیے ہمہ وقت کمر بستہ رہے، اور جن کے ذریعے اس دنیا میں پیدا ہوا ہے ان کی بھی تعظیم و تکریم کرتا رہے اور ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا رہے۔ معزز سامعین کرام، مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ ایک شخص نے حضور سید المرسلین ختم النبیین و ختم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور پر نور، شافی یوم النشور، خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کا سوال سن کر فرمایا، امو کا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کا سوال سنا اور سن کر فرمایا، امو کا، تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کیا، پھر کون؟ قال امو کا، فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کیا، ثم من، پھر کون؟ قال امو کا، فرمایا تیری ماں۔ اس نے چوتھی مرتبہ پھر عرض کیا، ثم من، پھر کون؟ قال ابو کا، فرمایا تیرا باپ۔ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرنے والے نے 4 مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں 3 مرتبہ فرمایا، تیرے حسن سلوک کی زیادہ حقدار تیری والدہ ہے، اور چوتھی مرتبہ فرمایا، چوتھی دفعہ فرمایا تیرا والد، اور چوتھی دفعہ فرمایا تیرا والد۔ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ والدہ کا حق اولاد پر والد سے زیادہ ہے۔ ماں دی خدمت وچ جے بندہ ساری رات کلوے، پھر بھی اس تو ایک گھڑی دا حق ادا نہ ہوئے۔ ماں دی خدمت وچ جے بندہ ساری رات کلوے، پھر بھی اس تو ایک گھڑی دا حق ادا نہ ہوئے۔ ماں دی شان نہ مکے باویں لکھے خلقت ساری، ماں دی شان نہ مکے باویں لکھے خلقت ساری، بعد خدا دے ہے بچے دی مائی پالن ہاری۔ معزز سامعین کرام، حقائق میں آتا ہے
کہ ایک شخص نے اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر 7 مرتبہ حج کروایا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، بلکہ 7 مرتبہ حج کروایا۔ جب آخر مرتبہ طواف سے فارغ ہوا تو میزاب رحمت کے سامنے کھڑا ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ، میں نے اپنی والدہ محترمہ کو کندھوں پر اٹھا کر 7 مرتبہ حج کروایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو پھر کسی کہنے والے کی آواز اس سعادت مند بیٹے کے کانوں میں آئی، والدہ کو کندھے پر اٹھا کر 7 حج کروا کر کہنے والے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے، ابھی تو تو 1 رات کا حق بھی ادا نہیں کر سکا۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، جنت مل دی ماں دے قدماں اندر سیس جھکایا، ماں دا حق ادا نہیں ہوندا لکھ بھی حج کرایا، پر جو خدمت ماں دی کر دے 2 جگ وچ تر جان دے، پر جو خدمت ماں دی کر دے 2 جگ وچ تر جان دے، نافرمان جو ماں دے ہوندے ڈب جان دے ہر جان دے، نافرمان جو ماں دے ہوندے ڈب جان دے ہر جان دے، پر جو خدمت ماں دی کر دے 2 جگ وچ تر جان دے، جو خدمت ماں دی کر دے 2 جگ وچ تر جان دے، نافرمان جو ماں دے ہوندے ڈب جان دے ہر جان دے۔ پوچھو با یزید کولوں ماں کنج جھولی بھر دیندی، پوچھو با یزید کولوں ماں کنج جھولی بھر دیندی، ایک گھڑی دی خدمت جندی غوث کتب کر دیندی، ایک گھڑی دی خدمت جندی غوث کتب کر دیندی۔ والدہ کی عظمت و شان اور مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ سلطان العارفین حضرت با یزید بسطامی علیہ رحمہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جتنے مراتب حاصل ہوئے وہ سب والدہ کی اطاعت سے حاصل ہوئے۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے رات کے وقت مجھے فرمایا، بیٹا پانی لاؤ، رات کے وقت مجھے فرمایا بیٹا پانی لاؤ۔ اس نے اتفاق سے اس رات گھر میں پانی موجود نہ تھا، میں رات کے وقت ہی گھڑا لے کر نہر پر پہنچا اور وہاں سے پانی لے کر گھر آیا اور 1 گلاس پانی لے کر والدہ محترمہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گیا۔ سرکار با یزید بسطامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میرے دور سے پانی لانے کی وجہ سے، میرے دور سے پانی لانے کی وجہ سے والدہ محترمہ محو خواب ہو گئی، نیند میں ہو گئی، میری والدہ محترمہ کو نیند آ گئی، میں پانی لیے ساری رات ان کی چارپائی کے قریب کھڑا رہا، سردی کی وجہ سے پانی یخ ہو چکا تھا، چنانچہ جب میری والدہ کی آنکھ کھلی تو میں نے پانی پیش کیا، جب میں نے پانی پیش کیا تو والدہ نے فرمایا، بیٹا تم پانی رکھ کر سو جاتے، کھڑا رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے عرض کیا، موز اس خوف سے کھڑا رہا کہ مبادن آپ بیدار ہو اور پانی نہ پی سکیں۔ والدہ نے یہ سن کر بہت دعائیں دی، مہدی پاک دعا دے صدقے رتبے ملے اونچے رے، لکھاں ولیاں نالوں لنگے با یزید آگے رے،
ماں دی نیند تو کرنا تو بھی اپنی نیند پیاری، ماں ہمیشہ تیری خاطر کٹ دیے بیداری، ماں دی عظمت شان جے پوچھنی پوچھو کسے ولی تو، ماں دی عظمت شان جے پوچھنی پوچھو کسے ولی تو، یا پھر پوچھنی شان جے ماں دی پوچھو پاک نبی تو، مائی حلیمہ سیکواری کول حضور دے آئی، مائی حلیمہ سیکواری کول حضور دے آئی، استقبال اوندے لئی اٹھے فوراً مدنی ماہی، استقبال اوندے لئی اٹھے فوراً مدنی ماہی، آلن سالن مائی تائی سونے نے فرمایا، اپنی چادر پاک بچھا کر اتے سی بٹھایا۔ ایک مرتبہ سید عالم خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام جارانہ پر گوشت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک ضعیفہ خاتون تشریف لائیں، حضور تاجدار دو جہاں خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر اپنا کمبل مبارک بچھا کر انہیں اس پر بٹھایا۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا، یہ کون خاتون ہے جس کی آپ اتنی تقریب فرما رہے ہیں؟ دسیا ایک صحابی ہے شانہ پاون والی، دسیا ایک صحابی ہے شانہ پاون والی، سونے پاک رسول اللہ نو دودھ پلاون والی، دودھ پلاون والی ماں نے جے رتبہ پایا، شان ہوندی کی ہو سی جس دی گود سونا آیا، شان اس دی کی ہو سی جس دی گود سونا آیا، آمینہ پاک نو لکھ سلامہ لکھ لکھ ہون ودایا، جس دے لال دے صدقے ہر ایک ماں نے شانہ پایا، جنہیں دسی خلقت تائی ماں دی شان چیری، جنہیں دسیا ماں دے قدماں وچ جنت تیری۔ ایک شخص سرکار دو عالم حبیب اکرم خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا، اسے لازم پکڑو کیونکہ جنت اس کے قدموں میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں، قال فالزمها فإن الجنة عند رجلها، اسے لازم پکڑو کیونکہ جنت اس کے قدموں میں ہے۔ قربان جاؤں حضور شہنشاہ دو عالم خاتم النبیین خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس غلام سے فرمایا کہ جاؤ 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 اپنی والدہ کی خدمت کرو، جنت تمہاری والدہ کے قدموں میں ہے۔ سامعین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ یہ آپ کا ارشاد گرامی تمام مسلمانوں کے لیے متلقن ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہاری والدہ روزے رکھتی ہے تو پھر تمہاری جنت اس کے قدموں میں ہے، نہیں نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہاری والدہ نماز پڑھتی ہے تو تب اس کے قدموں میں جنت ہے، نہیں نہیں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ اگر اس نے حج کیا ہے تو پھر اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے، نہیں نہیں، یہ بھی نہیں فرمایا۔ حضور سرور کائنات
فخر موجودات خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ زکوٰۃ ادا کرتی ہے تو پھر اس کے قدموں میں جنت ہے، بلکہ مطلقاً بلا تخصیص ارشاد فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ خدا نہ کرے کہ کسی کی ماں خواہ عبادت گزار نہ بھی ہو تو جب بھی اس کی جنت اس گناہگار ماں ہی کے قدموں میں ہے۔ اب قابل غور بات ہے کہ ہماری مائیں گناہگار ہی کیوں نہ ہوں، تب بھی ہماری جنت ان کے قدموں میں ہے، تو پھر اس طیبہ و طاہرہ اور مقدس و محترم ماں کی شان کیا ہوگی، جسے قرآن کریم نے 5-10 مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں کیا بلکہ تمام مومنین کے لیے جتنے بھی قیامت تک ہوں گے سب کی ماں کہا ہے، جو کہ صاحب قرآن کی زوجہ بھی تھی اور قرآن کریم کی عالمہ بھی، جو مفسرہ بھی تھی اور محدثہ بھی تھی، جو عابدہ بھی تھی اور زاہدہ بھی تھی، جو صابرہ بھی تھی اور شاکرہ بھی تھی، جو صدیقہ بھی تھی، عتیقہ بھی تھی، جو عائشہ بھی تھی اور امام الاولیاء کی رفیقہ بھی، جس کو احکم الحاکمین نے تمام مومنوں کی ماں قرار دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ حضور تاجدار انبیاء خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ ارشاد ربانی کے مطابق اب جو مومن ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی ماں ہے، اور جو شخص ام المؤمنین امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی ماں نہیں سمجھتا وہ مومن نہیں۔ حضرت ام المؤمنین امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام مومنوں کی ماں ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اگر کوئی اپنی بے نماز ماں کا بے ادب اور گستاخ جنت میں نہیں جا سکتا تو جو ام المؤمنین کا بے ادب اور گستاخ وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ما حق الوالدین علی والدیہما، والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی اگر تو اپنے والدین کی خدمت کرے گا تو تو جنت میں چلا جائے گا اور اگر انہیں ناراض کرے گا تو تو دوزخ میں چلا جائے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا رب کی رضا باپ کی رضا مندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے والد کو راضی کرے۔ سامعین کرام، مومن کو والدین کی خدمت سے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے اسے جنت مل جاتی ہے۔ خصوصی طور پر جو بھی اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پائے ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے، اس جیسا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاک آلودہ ہو اس کی ناک، خاک آلودہ ہو اس کی ناک، خاک آلودہ ہو اس کی ناک۔ عرض کیا کس شخص کی؟ فرمایا اس کی جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، ایک کو یا دونوں کو، پھر جنت میں نہ چلا جائے۔ سامعین کرام، قرآن کریم حدیث مبارکہ نے والدین کی خدمت اور بالخصوص بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی بڑی اہمیت دی گئی، اس وجہ سے کہ یہ ہے کہ ضعیف العمری میں بوڑھے ماں باپ بسا اوقات ایسی بھی باتیں کرتے ہیں جنہیں نوجوان حضرات برداشت نہیں کرتے اور ماں باپ کی بے ادبی اور گستاخی کے گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں خبردار، بوڑھے والدین کے سامنے اوہ بھی نہ کرنا۔ بوڑھے والدین کے سامنے
उफ भी मत करना। एक आयत में है कि एक 9 उम्र बच्चे ने दीवार पर एक कौवा बैठा हुआ देखा तो अपने बाल से कहने लगा, ए अब्बा जान, वो दीवार पर जो परिंदा बैठे उसका नाम क्या है? बाप ने कहा, बेटा वो कौवा है। बेटा कहने लगा, अब्बा जान, वो दीवार पर कौवा बैठा है। बाप ने कहा, हाँ बैठा है, वो कौवा है। बेटे ने फिर कहा, अब्बा जान, वो दीवार पर कौवा बैठा है। यानी बच्चों की आदत के मुताबिक बार बार कहा, हत्ता कि उसने यही 100 मरतबा कहा। बाप भी हर बार यही कहता रहा कि हाँ बेटा वो कौवा है, और साथ ही साथ एक कागज पर भी ये लिखता रहा। चुनाचे जब बच्चा जवान हो गया और बाप बूढ़ा हुआ तो उसने देखा कि दीवार पर एक कौवा बैठा हुआ है। बूढ़े बाप ने अपने जवान बेटे से कहा कि बेटा देखो वो दीवार पर कौवा बैठा है। बेटे ने जवाब दिया, हाँ अब्बा जान वो कौवा है। बाप ने फिर पूछा, बेटा वो दीवार पर कौवा बैठा है? तो बेटा गुस्से में आ गया और कहने लगा, बाबा जी क्या काएं लगा रखी है, जब एक मर्तबा कह दिया वो कौवा है तो बात खत्म करो। बूढ़े बाप ने वो लिखा हुआ पुराना कागज निकाला और कहा, बेटा इसे पढ़ो, तुमने बचपन में 100 मरतबा कहा था कि अब्बा जान वो कौवा है। मैंने हर बार बड़ी मेहनत से ये जवाब दिया था कि हाँ बेटा वो कौवा है। जब मेरी बारी आई तो तू दूसरी मरतबा ही बरहम हो गया। सामने करा, जब बचपन में वालिदैन अपनी औलाद के साथ इतनी शफ़क़त और मोहब्बत करते हैं, उनके खाने पीने और पहनने का ख्याल रखते हैं, तो औलाद को भी चाहिए कि वो बूढ़े माँ बाप को अपने ऊपर बोझ ना समझें, बल्कि उनकी खिदमत अपनी सादतमंदी तस्वुर करें और सोचें कि अगर आज ये बूढ़े हैं तो कल हम भी बूढ़े होंगे। आज अगर हम उनकी खिदमत करेंगे तो कल हमारी औलाद भी हमारी खिदमत करेगी। हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन व खातमुल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो बच्चा अपने वालिदैन की तरफ एक दफ़ा नज़रे मोहब्बत से देखे, अल्लाह ताला उसके एवज़ एक हज्जे मकबूल का सवाब लिख देता है। अर्ज़ किया गया, अगरचे दिन में 100 मरतबा देखे, फरमाया हाँ चाहे 100 मरतबा देखे, अल्लाह सबसे बड़ा और सबसे आला है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से मालूम हुआ कि माँ बाप को एक दफ़ा मोहब्बत की नज़र से देखने से हज मकबूल का सवाब मिलता है। शख्स दिन में 100 मरतबा वालिदैन की तरह मोहब्बत की निगाह से देखे तो उसे 100 हज मकबूल का सवाब होगा। तो आप उन बदनसीबों को सोचना चाहिए जो माँ बाप को अपने ऊपर बोझ समझते हैं, उनकी खिदमत करने की बजाय उनको तरह तरह से परेशान करते हैं। तो याद रखो, उनके लिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुक़द्दस है, तमाम गुनाहों से अल्लाह जो चाहे बख्श दे, सवाए माँ बाप की नाफरमानी के उस शख्स के लिए मौत से पहले ही ज़िंदगी में ही सज़ा दे देता है। इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला जिस गुनाह को चाहे माफ़ फरमा दे, मगर वालिदैन के बेअदब और गुस्ताख के लिए माफ़ी नहीं, बल्कि वो इस गुनाह की सज़ा दुनिया की ज़िंदगी में भी पाएगा और आखिरत में भी। मौलाना रूम अलैहिर्रहमा का एक वाक़या सुनाने के बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। मौलाना रूम अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, एक नौजवान बेटे ने अपने बूढ़े बाप से कहा, अब्बा जान अगर आप हमारे घर में इसी तरह रहाइश पज़ीर रहे तो हमारे घर का निज़ाम ख़राब हो जाएगा। रोज़ रोज़ की परेशानी से बेहतर है कि आप किसी और जगह अपना ठिकाना बना ले। बूढ़े बाप ने कहा, बेटा इस उम्र प्यारी में मैं अब कहाँ जाऊँगा, इस बुढ़ापे की उम्र में अब मैं कहाँ जाऊँगा। बेटा अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ है तो मुझे खुद कहीं ले जाकर छोड़ दो, तुम मुझे खुद दूर कहीं जाकर छोड़ दो। बेटे ने कहा, दुरुस्त है, चलो मैं आपको खुद ही छोड़ आता हूँ। बाप बेटा दोनों चलने लगे तो उस बूढ़े के पोते ने कहा, मैं भी अब बाबा जी के साथ जाऊँगा, मैं भी बाबा जी के साथ जाऊँगा, मैं भी बाबा जी के साथ जाऊँगा। जवान बेटा कहने लगा, ठीक है तुम भी चलो। बाप बेटा और पोता तीनों चलते चलते जब एक जंगल में पहुंचे तो जवान बेटे ने अपने बूढ़े बाप को एक पुराना कंबल थमाया और कहा, तो तुम यहाँ अपनी जिंदगी बसर कर लो, और अपने बेटे को साथ लेकर वापस होने लगा। 9 उम्र पोते ने जब ये मंजर देखा तो कहने लगा, अब्बू
آپ ذرا ٹھہریے، تھوڑی دیر رکیے تو صحیح۔ وہ رک گیا تو اس بچے نے اپنے دادے سے کمبل اچک لیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا دادا جان کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا ساتھ لے کر اپنے ابو کے پاس آ گیا۔ نوجوان نے اپنے بیٹے سے کہا، تم نے اپنے دادا جان کا آدھا کمبل کیوں لے لیا ہے؟ نوعمر بچے نے کہا، آج تم جوان ہو اور تمہارا باپ بوڑھا ہے، تم نے اسے ایک کمبل دے کر گھر سے نکال دیا، میں نے دادا جان کے کمبل کے 2 ٹکڑے کر کے ایک لے لیا ہے تاکہ کل جب میں جوان ہو جاؤں اور آپ بوڑھے ہو جائیں تب یہی آدھا کمبل دے کر تمہیں بھی گھر سے نکال دوں۔ چنانچہ نوجوان نے اسی وقت اپنے والد سے معافی مانگی اور انہیں اپنے گھر لے گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور سید المرسلین خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلے سے، آپ کے وسیلہ جلیلہ سے اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔